دنیا جیسے ساکن ہو گئی ہو۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ خود اداس تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کیفے کے دروازے سے باہر دیکھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی اور سب کچھ اسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ دکاندار تجسس سے لڑکے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تمام چمک جو اس نے صبح دیکھی تھی غائب ہو چکی تھی اور وہ مایوس تھا۔ میں تمہیں اتنا معاوضہ دے سکتا ہوں کہ تم اپنے ملک واپس جا سکو، دکاندار بولا۔ لڑکا خاموش تھا۔ وہ اٹھا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھیلا اٹھایا۔ میں کام کروں گا، مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بھیڑیں خرید سکوں۔ لڑکے کو کرسٹل کی دکان پر کام کرتے ہوئے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ یہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ دکاندار ہر وقت ٹوکتا تھا کہ وہ کرسٹل کو احتیاط سے اٹھائے، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائے، اور لڑکے کو یہ نوک جھوک اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اس کام سے اس لیے چپکا ہوا تھا کہ دکاندار کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا اور لڑکے کو سامان کی فروخت پر معقول کمیشن بھی دیتا تھا۔ اس نے اب تک کچھ رقم پس انداز کر لی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اسی طرح کام کرتا رہا تو 1 سال میں وہ اتنی رقم جمع کر لے گا کہ وہ کچھ بھیڑیں خرید سکے۔ ہمیں کرسٹل کے لیے ایک شوکیس بنانا چاہیے، اس نے دکاندار سے کہا۔ ہم یہ شوکیس دکان کے باہر رکھیں گے، اس طرح گاہک دور سے ہی کرسٹل دیکھ کر دکان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس سے قبل میں نے کبھی کرسٹل دکان کے باہر نہیں رکھا، اس طرح اس کے ٹوٹنے کا خدشہ رہتا ہے، دکاندار نے جواب دیا۔ جب میں اپنی بھیڑیں چراگاہ میں لے کر جاتا تھا تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی بھیڑ کو اٹھا کر نہ لے جائے، یا پھر کوئی بھیڑ ویرانے میں بیمار پڑ جائے اور مر جائے، یا اسے کوئی سانپ ڈس لے، لیکن دنیا اسی طرح ہی رواں دواں ہے۔ دکاندار کوئی جواب دینے کی بجائے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پسند کر رہا تھا۔ آج کل اس کا کاروبار عروج پر تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں جب اس کی دکان مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی۔ کاروبار میں بہت بہتری ہوئی تھی۔ دکاندار نے گاہک سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہ تم بھی بہت جلد اپنا ریوڑ بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں ہے، لیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا چاہیے، لڑکے نے بے ساختہ کہا۔ پھر اسے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ دکاندار تو کچھ بوڑھے بادشاہ سے ملا ہی نہیں تھا۔ اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں، کیونکہ زندگی کامیابی میں تمہاری ساتھی بننا چاہتی ہے، بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا۔ دکاندار بوڑھے بادشاہ سے نہ ملنے کے باوجود لڑکے کی باتیں سمجھ سکتا تھا۔ آخر لڑکے کی اس کی دکان میں آمد بھی تو دکاندار کے لیے بذات خود ایک نیک شگون تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی میں بہتری ہو رہی تھی۔ اسے کبھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی۔ وہ لڑکے کو تنخواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی دیتا تھا تاکہ وہ جلد اپنا ریوڑ بنا سکے۔ تم اہرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اس نے شوکیس کا سوال ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اس کی بہت تعریف سنی ہے، لڑکا بولا۔ وہ دکاندار سے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے تلخ یاد سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور اسے دہرانا ایک تکلیف دہ امر تھا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند انسان صرف اہرام مصر کو دیکھنے کے لیے اتنے بڑے صحرا کو عبور کرنا پسند کرے گا، دکاندار نے جواب دیا۔ اہرام پتھروں کا ایک ڈھیر ہی ہے جو تم بھی اپنے گھر کے صحن میں بنا سکتے ہو۔ ہاں، جیسے سیاحت کا شوق نہ ہو تو وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا۔ اور وہ دکان میں داخل ہونے والے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے تبدیلی شاید راس نہیں آتی، دکاندار نے اگلے روز کہا۔ سامنے کی دکان کا مالک حسن شاید خریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کے حجم کی وجہ سے اسے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، مگر ہمیں شاید اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ لیکن تم شوکیس بنانا چاہتے ہو، دکاندار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں جلد از جلد اپنا ریوڑ مکمل کرنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ جب قسمت ہمارے ساتھ تو ہمیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، شاید یہی مطابقت کا اصول ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے، دکاندار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، اور ہمیں اپنی زندگی میں صرف 5 ارکان کو پورا کرنا ہے۔ سب سے اول تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دیں۔ اس نے تھوڑا توقف کیا۔ لڑکا اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو دیکھ سکتا تھا جو پیغمبر کے ذکر کے ساتھ نکل آئے تھے۔ وہ ایک سچا مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور 5واں رکن کیا ہے؟ لڑکے کا تجسس بڑھ گیا۔ 2 دن قبل تم نے کہا تھا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں ہے، دکاندار بولا۔
اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مکرمہ میں خدا کے گھر کی زیارت کرے۔ مکہ تو مصر سے بھی آگے ہے۔ جوانی میں صرف میری ایک خواہش تھی کہ کسی طرح اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ اپنا کاروبار کر سکوں۔ اس طرح میں حج کے لیے روپیہ جمع کر لیتا اور میری غیر موجودگی میں میرے خاندان کی گزر اوقات کا بندوبست بھی ہو جاتا۔ جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے ایسا کوئی آدمی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود حج کے لیے روانہ ہو جاتا۔ اس دوران کئی قافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مالدار تھے جو اپنے قافلے میں ملازمین کی فوج کے ساتھ حج کو جا رہے تھے، لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی۔ تمام عازمین حج خوش ہوتے تھے۔ ایک موچی بھی حج پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ اس صحرا کو عبور کرنے میں اسے 1 سال لگا، لیکن اسے اتنی بھی تھکن نہیں ہوئی تھی جتنی اسے تانجیر کی گلیوں میں روزمرہ کے کاموں کے لیے چلنے کے دوران ہوتی تھی۔ تو آپ اب حج پر کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ اس یکسانیت ریگ میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بدمزہ کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوتے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں کوئی اور امید باقی نہیں ہوگی جس کے سہارے میں زندہ رہوں گا۔ تاجر نے جواب دیا، تم بھی اپنا ریوڑ بنانے اور حرم مصر تک جانے کا خواب دیکھتے ہو، مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو اور میں صرف اپنے خواب کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں صحرا عبور کرتے دیکھ چکا ہوں۔ خدا کے گھر میں حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں، کوئی بائیں کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ اس روز اس نے لڑکے کو شو کیس بنانے کی اجازت دے دی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلد نہیں ہوتی۔ شو کیس نے واقعی گاہکوں کو متوجہ کیا اور 2 ماہ کے عرصے میں دکان کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید 6 ماہ کام کرنے کے بعد وہ نہ صرف اسپین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے سے دوگنی بھیڑیں بھی خرید سکے گا۔ اس طرح 1 سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپنا ریوڑ دوگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی میں عبور حاصل ہونے کی وجہ سے اس قابل بھی ہوگا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کر سکے۔ اس دن کے بعد اس نے یوریم اور تھیومیم کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ احرام مصر اب اس کے لیے اس طرح کا خواب تھا جیسے حج پر جانا دکاندار کا ایک خواب تھا۔ اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھا اور چشم تصور میں اپنے آپ کو طرفہ کی بندرگاہ پر ایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا۔ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لڑکے کو اب معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور شب و روز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا۔ یہ خزانے کا خواب ہی تھا جو اسے اس اجنبی زمین پر لایا۔ یہاں اس کی ملاقات ایک لٹیرے سے ہوئی اور اسی بہانے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنا ریوڑ دوگنا کر سکے، اور اس سب کچھ میں اس کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیکھا بھی بہت کچھ تھا، مثلاً کرسٹل کی پہچان، الفاظ سے بے نیاز گفتگو کا فن، نشانیوں کی پہچان۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انسان بہت تھک جاتا ہے۔ کاش اس چوٹی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم قہوہ تھکن مٹا دیتا۔ ایک شام لڑکے نے پہاڑی پر ایک شخص کو کہتے سنا۔ اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور دکاندار سے اس کا ذکر کیا۔ ہمیں یہاں پر قہوہ خانہ کھولنا چاہیے، یہاں پر بہت سارے قہوہ خانے ہیں۔ دکاندار نے جواب دیا، مگر ہم کرسٹل کی پیالیوں میں قہوہ پیش کریں گے اور یہ یقیناً گاہکوں کو متوجہ کرے گا اور اس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خوبصورتی مرد کی کمزوری ہے اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ دکاندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دکان بند کی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ پیے۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ دکاندار نے لڑکے سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ اپنا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں کرسٹل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں جو کہ ایک دکاندار کو معلوم ہونا چاہیے۔ دکاندار نے چلم میں آگ کو قرید اور پھر حقے میں گہرا کش لیتے ہوئے کہا، مجھے کرسٹل کی پہچان ہے اور اس کی خصوصیات کا بھی علم ہے۔ اگر ہم کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیش کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا اور پھر میرا طرز زندگی بھی بالکل بدل جائے گا۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوں۔ تمہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پر اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دوسری جگہ پر چلے گئے ہیں اور ان کا کاروبار بھی بہت اچھا جا رہا ہے۔ یہ سب مجھے بہت مایوس کرتا تھا، لیکن اب ہر چیز بدل گئی ہے۔ میں زیادہ تبدیلی سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں
میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں اپنے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم واقعی میرے لیے خوش قسمتی لے کر آئے ہو۔ آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھو چکا تھا۔ اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بد قسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں، مگر تم میرے اندر خواہش کو بیدار کرتے ہو اور مجھے نئی امید دلاتے ہو۔ اب جب کہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے کاروبار میں وسعت کی بے پناہ گنجائش ہے۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ مجھے دوبارہ واپس مایوسی میں دھکیل دے گا۔ اچھا ہی تھا کہ میں نے طرفہ میں بیکری والے سے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا، لڑکے نے سوچا۔ دونوں حقہ پیتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ فضا میں گہرا سکوت تھا سوائے حقے کی گڑگڑاہٹ کے۔ ان کے درمیان تمام گفتگو عربی میں ہو رہی تھی اور لڑکے کو فخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بھیڑوں سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بھیڑیں اسے عربی نہیں سکھا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی شاید بہت سی چیزیں ہیں جو بھیڑیں اسے نہیں سکھا سکتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف چارہ اور پانی ہی ہے۔ بھیڑیں مجھے کچھ نہیں سکھا رہی تھیں بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا، اس نے سوچا۔ مکتوب۔ دکاندار نے سکوت توڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا، دکاندار بولا۔ تمہاری زبان میں شاید اس کا مطلب ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ اس نے چلم کی آگ کو کریدتے ہوئے لڑکے کو اجازت دی کہ وہ کل سے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ بیچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی دریا کا رخ موڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو تھکن کے آثار ان کے چہروں پر عیاں تھے، لیکن وہ قہوہ خانہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ قہوہ خانے میں قہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جا رہا تھا۔ میری بیوی شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے، ایک گاہک نے دوسرے سے کہا۔ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میں بھی ان کو کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیش کروں گا، وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے۔ یقیناً قہوہ اگر کرسٹل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بہت جلد قہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ کثیر تعداد میں قہوہ خانے میں آنے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی پہاڑی پر اور بھی کئی قہوہ خانے کھل گئے، مگر لوگوں کی جو بھیڑ اس قہوہ خانے پر رہتی تھی وہ کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔ دکاندار کو قہوہ خانے میں مزید کئی ملازم رکھنے پڑے۔ ان کی چائے کی درآمد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور کرسٹل کی فروخت میں بھی اسی رفتار سے ترقی ہوئی۔ لڑکا صبح جلد بیدار ہو گیا۔ آج اسے تنجیر میں آئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے خاص آج کے دن کے لیے عربی لباس خریدا تھا۔ یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ شہر پر ابھی تک نیند کا سکوت جاری تھا۔ وہ قہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیا، پھر قہوہ خانے کے دروازے میں بیٹھ کر حقے کے چھوٹ کو اپنے چہرے پر تازہ ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہوا میں صحرا کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس رقم سے میں 120 بیڑیں خریدنے کے علاوہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا ہوں بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درآمدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں، اس نے سوچا۔ یہ سب کچھ اس نے پچھلے 11 ماہ میں کمایا تھا۔ وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قہوہ کا لیا اور قہوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ آج میں جا رہا ہوں، لڑکے نے انکشاف کیا۔ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریوڑ بنا سکتا ہوں اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کریں گے؟ لڑکے نے دکاندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ دکاندار مسلسل خاموش تھا۔ اس نے گلاس میں مزید قہوہ ڈالا اور پہلی بار بولا، مجھے واقعی تم پر فخر ہے، تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، جس طرح سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریوڑ نہیں بناؤ گے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں ریوڑ نہیں بناؤں گا؟ لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا۔ مکتوب، دکاندار بولا، اور اس نے لڑکے کو گرم جوشی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔